بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جنت میں ایسے اونچے محلات ہوں گے جو چمکدار شیشے کے بنے ہوں گے اور اندر تک نظر آئیں گے۔ ان میں وہ لوگ رہیں گے جن کی باتیں پاک صاف گناہوں سے پاک ہوں گی۔ نمبر 2، وہ کھانا کھلاتے ہوں گے۔ نمبر 3، اسلام اور سلامتی کو عام کرتے ہوں گے، سب کی عزت کرتے ہوں گے۔ نمبر 5، جب سب سوتے ہوں تو رات کو وہ نماز پڑھتے ہوں گے، مراد نماز عشاء، نوافل اور نماز تہجد وغیرہ۔ نمبر 4، اور روزے رکھتے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ازمانی الاخبار۔ خوبصورت عقل مندی کی بات مال کو بڑھاتی ہے، رزق میں برکت اور موت کو دیر میں لاتی ہے۔ لوگ محبت کرتے ہیں اور اس کا انجام جنت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 71۔ اچھی اچھی باتیں کرو اور اس سے تم پہچانے جاؤ گے، اور اچھے اچھے کلام کرو، اس سے تم اہل خیر اچھائی کے اہل بن جاؤ گے۔ اچھی بات کرو، اچھا جواب پاؤ گے، بری باتوں کا جواب برا ملے گا۔ جس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں فتح اس کے آگے آگے ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ بولنے اور کلام کرنے میں اپنے آپ کو چھٹی نہ دو کہ بلا سمجھے جو چاہو بولنے لگو اور جو چاہو کرنے لگو۔ اپنی زبان کو صرف اچھی باتوں کا عادی بناؤ، اس طرح برا بھلا سننے سے بچو گے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے، دوسروں کا احترام کرنے اور نرم نرم باتیں کرنے کا عادی بناؤ، اس سے دوست بڑھیں گے اور دشمن گھٹیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ باتیں 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، نفع پانے والا وہ کلام جو خدا کا ذکر کرے۔ نمبر 2، سالم اور تندرست کلام وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ نمبر 3، لاغر بیمار کلام وہ ہے جو لوگوں کے بارے میں ہو، برائی، غیبت، جھوٹ یا تہمت کے ساتھ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 71۔ بدترین کلام وہ ہے جس میں ایک دوسرے کے عیب بیان کیے جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ بولتی زبان سے زبان حال یعنی ظاہری کیفیت کی زبان زیادہ سچی ہوتی ہے، یعنی وہ حالات جو دکھائی دے رہے ہیں وہ بولتی زبان سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جس کو صرف اپنی باتیں اچھی لگیں اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ کمال۔ عقل مند کمال کا طالب ہوتا ہے اور جاہل مال کا طلبگار۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ دین کے اصول کمال 4 باتوں میں ہے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 2، بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہنے میں۔ نمبر 3، خدا کے قانون فقہ کا علم حاصل کرنے میں۔ نمبر 4، اور نفل عبادات کو بھی اپنا لیا جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ پہلی 2 باتیں واجب ہیں، آخری 2 باتیں مستحب۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ کامل ترین انسان۔ کامل ترین وہ ہے جو نمبر 1، اپنی غلطیوں خرابیوں کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 2، اور وہ اپنی بری خواہشات، حرص اور لالچ کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، خود کو ناقص سمجھتا ہے جبکہ درجہ کمال پر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ کمال کا حصول۔ انسان 6 باتوں کی وجہ سے کامل ہو جاتا ہے۔ 1، 2 چھوٹی باتوں کی وجہ سے یعنی دل اور زبان کی وجہ سے۔ 3، 4 2 بڑی چیزوں کی وجہ سے کامل ہوتا ہے، وہ ہے عقل اور ہمت۔ 4، 5 2 اور چیزیں یعنی مال اور جمال۔ حضرت علی علیہ السلام ازمانی الاخبار۔ مال جمال بھی اس کو مکمل کرتے ہیں، خاص طور پر اگر مال اور جمال کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ انسان کی خوبصورتی۔
حق اور سچ بولنے میں ہے اور ہر نقصان کا علاج تقوی اور اچھے اخلاق پیدا کرنے میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 70۔ مکمل کمال کامیابی۔ نمبر 1، دین میں غور و فکر کے بعد دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے میں ہے۔ نمبر 2، مصیبتوں پر صبر کرنے میں ہے۔ نمبر 3، اور اپنی معاشی قوت کو صحیح اندازوں، منصوبوں اور کوششوں سے ٹھیک رکھنے میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 78۔ 3 چیزیں انسان کو کامل کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ نمبر 2، ہر موقع پر برائی سے بچنا۔ نمبر 3، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عقل کے ذریعے ہم نفس کو کامل کر سکتے ہیں اور اپنی بری خواہشات سے بچ کر ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں جو سب سے افضل جہاد ہے۔ کامل انسان کی صفات۔ جس آدمی کی اچھائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ غالب ہوں وہی کامل ہوتا ہے اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ جس کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں وہ ایک منزل پر رکا ہوا ہوتا ہے، اور جس کی برائیاں اس کی اچھائیوں سے زیادہ ہوں وہ ہلاک و برباد ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ کامل وہ ہے جو عقل کے ذریعے اپنی خواہشات کو قابو کیے رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ 3 صفات جن کو خدا دے دے وہ کامل ہے۔ نمبر 1، عقل۔ نمبر 2، جمال۔ نمبر 3، فصاحت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ عقل مند سمجھداری۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اپنی خرابیوں اچھائیوں کو خوب جانتا ہے اور اپنے نیک کاموں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے انجام دیتا ہے، یعنی صرف خدا سے اجر لینے یا صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جس کا آج کا دن کل سے بہتر ہو اور بری باتوں سے خود کو بچائے رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عقل مند دوسروں سے بے خبر ہو کر صرف اپنے نفس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو نیک کام کر اور اچھی باتیں اپنا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہے جو نمبر 1، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ نمبر 2، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 79۔ عقل مند کی دوستی حق کے ساتھ اور دشمنی باطل کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو برا کام کرے تو خدا سے شرمندہ ہو کر معافیاں مانگے اور اپنی اصلاح کرے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ صحیح معنی میں سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے سوچتا اور کام کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔